پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں قرضہ چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بدلے میں اپنی کوئی قیمتی چیز امانت رکھواؤ، اور اگر کاتب مل سکتا ہو، اور اس صورت میں کہ کاتب کوئی صاحب استطاعت یا صاحب حیثیت آدمی ہے جو تیار ہے لکھنے کے لیے بھی اور دوسرا فریق مانتا ہو، تو پھر کاتب بہرحال بہتر ہے، اور اس صورت میں کوئی مقبوضہ چیز رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جب امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے جب اس سے واپس مانگی جائے تو اس کا فرض ہے کہ تقوی کے مطابق اس امانت کو واپس کرے اور اللہ کا خوف کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہیوں کو مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے وہ اپنے دل کو گناہگار کرتا ہے، یا اس کا دل گناہگار ہو جاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر کے دوران رہن کا مضمون دنیا مذہب میں پہلی بار قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میرا مطالعہ اتنا وسیع تو نہیں کہ دنیا کے ہر مذہب کی ہر کتاب میں نے دیکھی ہو، لیکن چونکہ جامعہ احمدیہ میں میرا تھیسس کا مضمون موازنہ مذاہب تھا، اس لیے اس زمانے میں 11 زندہ مذاہب جو معروف تھے ان کی تمام کی اصل کتابیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں بنیادی سمجھی جاتی ہیں ان کے مطالعہ کی توفیق ملی تھی، اور اس وقت میں حیران ہوا کہ بہت سے ایسے مطالب جن میں انسان دلچسپی رکھتا ہے ان کتابوں میں اشارتاً بھی مذکور نہیں ہے، جبکہ وہ تمام تر قرآن کریم میں مذکور ہیں، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک بات ہے کہ سفر پر جاتے ہو تو ضرورت پڑے تو رہن رکھوا کر اس کے بدلے قرض حاصل کر سکتے ہو۔ بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سفر پر جاتے ہیں اور قرض لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سفر کی حالت میں قرآن کریم نے مسافر کے چونکہ حقوق رکھے ہوئے ہیں، اس لیے مقامی جماعتیں اس خوف سے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت نہ پوری کرنے کے نتیجے میں گناہگار نہ ہو جائیں ان سے نرمی برتتی ہیں، اور حتی المقدور ان کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن بعد میں جب بھی شکایتیں ملتی ہیں کہ اس شخص نے قرضہ واپس نہیں کیا تو اکثر صورتوں میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر کہ ان سے کوئی تحریر نہیں لی گئی تھی اور کوئی رہن مقبوضہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے آپ کے مفادات کی حفاظت کر دی تھی، روز اس کو پڑھتے ہیں یا اگر روز نہیں پڑھتے تو اس کے مطالب بارہا آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا مدعا اور منشا کیا ہے، آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے قرآن کریم۔ اس کے باوجود اگر آپ آنکھیں کھول کر اپنے حقوق کی خطرات کو دیکھنے کے باوجود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دو مشکلات پیدا ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اول یہ کہ آپ یقیناً گناہ کماتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ تعلیم ان معنوں میں تو فرض نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں سزا کا بیان ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ اس پر زور دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کھونے والی بات ضرور ہے اگر آپ اس پر عمل نہ کریں، تو ان معنوں میں یقیناً یہ گناہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے شخص کو، اپنے بھائی کو بددیانتی کا موقع مہیا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے
دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اگر ان کی تحریر پیش کر دی جائے کسی قرض کے متعلق تو وہ چونکہ بھاگ نہیں سکتے اور کھلم کھلا بغاوت نہیں کر سکتے، اس لیے مجبور ہو جائیں گے بالآخر وہ قرضہ واپس کرنے پر، یا اگر ان کی کوئی باقبضہ رہن کی چیز ان کے پاس موجود ہے پھر تو ان کے بھاگنے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تمام وہ جماعتیں جہاں احمدی بطور مسافر جاتے ہیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آئندہ قرضے دیتے وقت مسافر کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر پوری طرح عمل کریں۔